دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک رواں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہوں۔ اور پتہ کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار، صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں
صحابہ جا کے رہے تھے۔ تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا۔ حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو۔ حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی۔ خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات۔ یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا۔ تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہ دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن۔ سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی۔ والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ ایسا نہیں ہے
کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی، حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا، تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے، یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں، وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصالِ ثواب کے لیے پکائیں۔ وہ دوستو، یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ، آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے، وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہیں ان سے باہر آؤ، لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا، کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے، پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو، اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا، نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاءاللہ کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو دو جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا، اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تھا، تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا، اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر، جیڑی آگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا، یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا، اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں بھلا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا، اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ تو چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں،
फारूक आज़म से भी करता हूँ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे आमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिश है, मोहब्बत में मुखलिस है, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मोहब्बत खालिश करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है, मोहब्बत ही पर तो सारा फैज़ है, मोहब्बत ही पर तो करम है, मोहब्बत ही पर तो। हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ, उसे बता के आओ, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज़ मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब? वो भी मोहब्बत करे, तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो दो चार बंदों से ज़रूर नाराज़ है। वो कोई फैक्ट्री के आनर से नाराज़ है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज़ है, कोई अपने मुलाजमीन से नाराज़ है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज़ है, कोई किसी से नाराज़ है। लहजों में नाराज़गी आ गई, जब भी बात करते हैं कोई तलख तलख सी। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफ़र पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें, जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, जितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए, ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती है। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, 14-14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहाँ सफ़र करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प। हमें बताएं हम क्या कर सकते? वो दोस्तों खूबियाँ भी तो बयान करो ना, कमज़ोरियाँ हैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराज़गी, हर वक़्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक़्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक़्त गलत बात। खुदारा आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूँ, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानिया इदारा, लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताउन करते हैं और ताउन करके साथ ये भी कहते हैं कि किसी से जिक्र ना करना, किसी से नाम, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही है और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहाँ काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें,
تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں محبت لائیں، تھوڑا تھوڑا مسکرانا شروع کریں، تھوڑا سا اپنی زندگی میں اچھائیوں کو سوچنا شروع کریں، تھوڑا سا مثبت ہو جائیں، تھوڑا سا نا تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑا سا غور کریں۔ کسی شخص نے حضرت عمر سے کہا تھا، اپنی بیوی کی شکایت کی تھی، تو آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، تیرا گھر سنبھالتی ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، تو گھر نہیں ہوتا تیری عزت کی محافظ بنتی ہے، چل اگر کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، تو بھی تھوڑا درگزر کا لہجہ اختیار کر۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اچانک محبوب آ گئے، حضور نے فرمایا کیوں سختی کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا ہی معاف کرتا ہوں، بڑا ہی معاف کرتا ہوں، آخر کتنا کو کروں؟ حضور فرمانے لگے گن کے اگر کرنا ہے تو میرے کہنے پہ 70 دفعہ تو کرنا دن میں۔ اور ایک صحابی سے حضور نے یوں بھی فرمایا پتہ ہے تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ پتہ ہے رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے نفرت کو نکال پھینکیں، اپنے لب و لہجے میں نا محبت لائیں۔ آپ یقین کریں محبت ہو جائے نا، محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے، وفادار اتنے ہوتے ہیں، پیار اتنا کرتے ہیں، انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے، انداز ایسا انوکھا ہوتا ہے۔